وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب کائنات نے ہم پر بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم فرمایا کہ رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان مجید کی یہ دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن افسوسناک ایک حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ہم نے قرآن مجید فرقان مجید کو غور کے ساتھ نہیں پڑھا۔ عمومی طور پر بہت کم ہیں جو قرآن کریم کو غور کے ساتھ پڑھتے ہیں، وگرنہ باقی صرف اس لیے پڑھتے ہیں جی قرآن پاک کا پڑھنا ثواب ہے، اس پہ کوئی بھی شک نہیں۔ قرآن پاک کا پڑھنا ثواب ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید فرقان کی زیارت کرنا بھی ثواب، پڑھنا تو بات کی بات ہے، زیارت کا لینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ درجات اولیاء عطا فرماتا۔ آنکھوں کی بات ہو جاتی ہے، سننے والے کے کانوں کی بات ہو جاتی ہے، سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقائق کو جاننا چاہتے ہیں، پھر اس کو سمجھنا بھی ہوگا، پھر اسے یاد بھی کرنا ہوگا، اس کے حقائق کو سمجھنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد گرامی قدر ہے کہ میں سورہ بقرہ شریفہ، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ برکہ ہے، اس کے 40 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 40 رکوع ہیں۔ فرماتے سورہ بقرہ شریفہ میں بغیر غور و طلب کیے پڑھ لوں، اس سے بہتر ہے کہ سورۃ الکوثر جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ برکہ ہے، فرماتے بہتر ہے میں کہ سورۃ الکوثر غور کر کے پڑھ لوں۔ یہ بعض قرآن کریم میں ایک لائن میں لکھی ہوتی ہے، بعض میں 1.5 لائن میں لکھی ہوتی ہے۔ یہ 1.5 لائن کہ یہ 1 یا 1.5 لائن کی سورت پڑھ لوں، یہ زیادہ بہتر ہے 40 رکوع پڑھنے سے کہ میں غور و فکر کر کے پڑھوں۔ آپ کے علم ہے کہ آج کل دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کرنٹ ایشوز کیا ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں نے معاہدے کر رکھے ہیں، اور اس بنا پہ معاہدے کر رکھے شاید ہماری جان بچ جائے گی۔ میں نے یہ جملے سے یہ کہا ہے جان بچ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں آج کل غلبہ یہود و نصارہ کا ہے، تمہارا غلبہ نہیں ہے۔ اگر تمہارا غلبہ ہوتا تو یہ 57 کے قریب اسلامی ممالک مل کر کیا اسرائیل کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے؟ کیا غزہ کے مسلمانوں کو یوں ہی تڑپتے ہوئے رہنے دیتے؟ تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام طرح آج اختیار یہود و نصارہ کے پاس ہے۔ سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو بھلا دیا ہے۔ میرے اللہ کا ایک وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ دکھانا، وَلَا تَحْزَنُوا، کوئی غم نہ کرنا، بہادری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا۔ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی۔ ان کنتم مومنین، بس ایک شرط ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ اگر تم ایمان والے بن جاتے ہو تو کامیابی و کامرانی تمہارا مقدر بن جاتی ہے۔ افسوسناک حقیقت یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان مجید پر غور نہیں کیا۔ آج جو معاہدہ کیا اسرائیل کے ساتھ، یعنی یہودیوں کے ساتھ، یہ دراصل اسرائیل نہیں بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، حضرت یعقوب کا، ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے نا۔ اور معاہدہ کروانے والے کون ہیں؟ عیسائی، ٹرمپ، یہ بھی اسرائیلی ہے۔ یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ سارے اسرائیلی ہیں، نہ ان پر یقین ہے نہ ان پر، یہ سارے غدار اور مکار ہیں۔
کوئی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ امریکہ کا صدر ہے یا وہ مغرب کے وہ معاذ اللہ تعالی حکمران ہیں، سارے کے سارے ایمان والوں سے غداری کرنے والے ہیں، کوئی بھی ایمان والوں کا حامی و ناصر نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے کہتا تو آپ یہ کہتے تیرا تجزیہ غلط ہے، تو نے تجزیہ صحیح نہیں کیا، آپ کہہ سکتے تھے۔ میں اپنی جانب سے تجزیہ نہیں کر رہا، میں آپ کو دلائل کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت یوسف کے کتنے بھائی تھے؟ 11، 12ویں حضرت یوسف تھے۔ ان دیکھیے میرے بیٹوں کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ ہمارا باپ کتنے پانی میں ہے، اسی گھر میں رہتا ہوں۔ میری بیوی کو میرے کردار کے بارے میں پتہ ہے کہ میرا خاوند یہ تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ میری بیوی میرے بچوں کو میرے بارے میں علم ہے کہ نہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ علم میرے بارے میں کن کو ہے؟ میرے گھر والوں کو۔ یہی بات ہے نا۔ حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں سب سے زیادہ علم کن کو ہونا چاہیے تھا؟ ان کے گھر والوں کو، ان کے بیٹوں کو علم ہونا چاہیے تھا سب سے زیادہ کہ ہمارے باپ کا کردار کتنا بلند ہے، یہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں۔ ان کے بیٹوں کو زیادہ پتہ تھا نا عام لوگوں کے مقابلہ میں، ان کا تو باپ تھا، ان کے علم میں تھا کہ ہمارے دادا کا نام کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ جانتے تھے ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے علم میں تھا کہ اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں، ہمارا باپ بھی اللہ کا نبی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے آپ ایمان سے بتائیے کہ بیٹوں نے اپنے باپ سے دھوکہ کیا تھا کہ نہیں؟ یاد ہے آپ کو کیا دھوکہ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو جھوٹ بول کے لے کے گئے تھے۔ جھوٹ کس کے سامنے بولا تھا؟ صرف باپ نہیں، اللہ کا نبی بھی ہے، اور یہ غیر نہیں ہے، بیٹی اولاد ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارا باپ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں ہے۔ اپنے باپ کو دھوکہ دیا، اپنے باپ سے جھوٹ بولا، حالانکہ ان کے باپ کو سب کچھ علم تھا، ہو گیا تھا علم۔ کب علم ہو گیا تھا؟ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ایک جانور بکری یا بھیڑ یا دمبا یا بچہ ذبح کر کے اس کے خون میں وہ حضرت یوسف کا کرتا لتڑ کے لے کے آئے، اپنے باپ کو بتایا دیکھ یہ کرتا خون آلود ہے، تیرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ پہلے دھوکہ دیا کہ یہ کھیلنے کے لیے ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اب کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ دھوکہ دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والے پر بھی اللہ کی نعت ہے۔ دھوکہ دینے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا جو خون آلود تھا، حضرت یعقوب نے کھول کے دیکھا تو روتے ہوئے کہنے لگے، بڑی حیرانی کی بات ہے، بھیڑیا بڑا عقل مند معلوم ہوتا ہے۔ بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہارے دلوں نے ایک بہانہ گڑھا ہے، کہنے کہ بھیڑیا بڑا عقل مند معلوم ہوتا ہے، کرتے کو نہیں پھاڑا، یوسف کو کھا گیا۔ یعنی کرتا یوسف نے پہنا ہوا تھا، کرتا سلامت ہے، بھیڑیے نے یوسف کو نکال کے کھا لیا، کرتے کو کچھ نہیں کہا، کتنا عقل مند بھیڑیا تھا۔ یہ سب کو تم نے مکر کیا ہے، دغا کیا ہے۔ پھر بھائیوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا۔ بتائیے بھلا یہ کنہوں نے کیا تھا؟ کہہ دیجئے بنی اسرائیل نے۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب کا، ان کی اولاد فرش، یہ پہلی ہے جن نسل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنی اسرائیل پہلی نسل ہے، بنیاد ہے، حضرت یعقوب کی پہلی اولاد ہے، ابھی پوتے پڑ پوتے نہیں ہیں۔ یہ پہلی نسل اپنے باپ سے دھوکہ کر رہی ہے، اپنے بھائی کو بیچ رہی ہے، اور تم کس بات کی مولی ہو تمہارے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ وہ مکار ہیں، وہ دھوکے باز ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ تعالی میرا جی چاہتا ہے میں اس موضوع پہ درس قرآن کریم دوں، جو نا ہر ماہانہ درس قرآن کریم ہوتا ہے، اس موضوع پہ میں تھوڑا سا عرض کروں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب
جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ان کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کے لے کے گئے تھے، کس قدر حیران کن حقیقت ہے، فرعون نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کیا۔ احرام مصر جو فرعون نے بنوائے تھے نا، بنی اسرائیل سے بنوائے تھے، ان کو مشقت میں ڈالا تھا، ان کو پورا لباس نہیں ملتا، لنگوٹ ملتا تھا پہننے کے لیے، صبح سے لے کے شام تک کام کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی روٹی مل جاتی تھی، جو مر جاتے اس کو اسی طرح دفن کر دیتے۔ ان کی حالت بڑی غیر تھی، بڑا ظلم تھا، نوجوانوں کو، بچوں کو یہ ذبح کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یستفتون نساءکم، وہ تو یقتلون ابناءکم، تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری اولاد کو، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی کہ وہ ہر لڑکے کو قتل کر دیتا تھا۔ بنی اسرائیل نے سارا ظلم برداشت کیا، لیکن فرعون کو رب، سارے بتا دو، فرعون کو رب، ظلم کتنا ہوا؟ بہت زیادہ ظلم برداشت کیا، مگر فرعون کو رب نہیں مانا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی، یہ دریا سے پار چلے گئے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے ان کو سکون کے ساتھ ایک جگہ ٹھہرا دیا۔ ظلم ہوا تو فرعون کو بھی رب نہ مانا، جب آسانی ہوئی تو بچڑے کو رب مان لیا۔ مانا کہ نہیں انہوں نے بچڑے کو رب؟ مانا تھا نا، سختی تھی تو فرعون کو بھی رب نہیں مانا، آسانی ہوئی تو بچڑے کو رب مان لیا۔ کتنے عقل کے اندھے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی حضرت ہارون ان کے اندر موجود تھے۔ پھر جب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ پہ نازل شدہ قرآن کریم کے مطابق جو حقیقت ہے، یہ کہانی نہیں ہے، حقیقت، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے چنگل سے چھڑا کر اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے، دریا سے پار جانا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم نے تمہارے لیے دریا کو جدا جدا کر دیا، تم نے نجات پا لی۔ کتنے راستے بنے تھے؟ 12 راستے کیوں بنے تھے؟ 12، یہ ایک راستے سے نہیں گزر سکتے تھے؟ ذرا غور کریں، یہ کیا ایک راستے سے نہیں گزر سکتے تھے؟ 12 راستے جو بنے، ایک راستہ کھلا بن جاتا، بھی گزر چلو میں اپنے سارے گاؤں والوں نے، مانا والے کو جانا ہو تو راستہ ہے نا جانے کے لیے، سارے ایک راستے پہ چل سکتے ہو کہ نہیں؟ جمرے کو جانا ہو تو ایک سڑک پہ چل سکتے ہو کہ نہیں؟ الگ الگ سڑکیں تو نہیں ہے، یہ جاٹوں کی ہے، یہ آرائیوں کی ہے، یہ گجروں کی ہے، یہ راجپوتوں کی، الگ الگ سڑکیں تو نہیں ہیں، ایک ہی سڑک ہے، لڑائی تو نہیں ہوتی۔ یہ ایسے بدبخت ہے کہ یہ آپس میں بھی ایک نہیں رہ سکتے تھے، آپس میں بھی لڑائی کرتے تھے۔ نبی کی موجودگی میں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی ہیں، ان کی موجودگی میں بھی متحد نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے سے بے وفا، اتنی بے وفائی کرتے تھے۔ 12 راستے بنے، اور پھر اپنے نبی پر یقین نہیں ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جب داخل ہو گئے نا، کہنے گئے موسیٰ ہم تو جا رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں کا کیا حال ہے؟ شاید تو نے ان کو ڈبو دیا ہو، دکھا وہ کیسے ہیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے حکم سے دریا میں ایسا مارا تو درمیان میں راستے اس طرح ہو گئے جس طرح شفاف شیشہ ہوتا ہے، سارے نظر آ رہے تھے جاتے ہوئے، باہر لگ گئے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے ان کو یہاں چھوڑا اور تورات لینے کے لیے چلے گئے۔ جب تورات لے کے واپس آئے نا تو انہوں نے بھلا کیا کیا تھا؟ بچے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اب تورات لے کے آئے تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے ان کے سامنے تورات کو پیش فرمایا، اور ان کا جواب کیا تھا؟ قرآن کی گواہی دیتا ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کھلم کھلا ہمیں نظر آئے، رب ہم سے بات کرے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک بار ہی تورات لے کے آئے تھے، جب تورات ایک مرتبہ تورات لے کے آئے نا، قرآن کی طرح نازل نہیں ہوئی تورات، ایک ہی مرتبہ ساری تورات مل گئی اور لے کے آئے تو قوم نے کیا کہا؟ لن نؤمن لک، ہم ہرگز، لام تاکید کے لیے ہے، مؤکد کیا گیا ہے، یقیناً یہ کہ ہرگز تجھ پر ایمان، یہ معمولی نہیں ہے۔ لن نؤمن، لام اور نون یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس کو لن بجہد کہتے ہیں، مؤکد کر دیا، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، بالکل ایمان نہیں لائیں گے تیری بات پر۔
हत्ता नर अल्लाह जहरतन, जब तक अल्लाह ताला खुल्लम खुल्ला में नजर नहीं आता। ये किन लोगों ने कहा? बनी इसराइल ने, इसराइल ने, बनी इसराइल ने। किन्होंने कहा? किसको कहा? अपने नबी को। जब वो अल्लाह की किताब लेके आए, मैं तुमको अल्लाह की इज्जत की कसम दे के सवाल करता हूँ, मेरे नबी पर कुरान नाज़िल हुआ, कभी किसी सहाबी ने इतराज़ किया? नहीं किया, आंखें बंद करके कबूल कर लिया। मूसा कलीम, ये फ़र्क है यहूदियों में और मुसलमानों में, ये फ़र्क है। मुसलमान वफा करता है, यहूदी हमेशा बेवफा होता है। ईसाई और यहूदी हमेशा बेवफा होते हैं। ये बनी इसराइल वाले बेवफा हैं, कभी भी वफा करने वाले नहीं हैं, अपने नबी से वफा नहीं करते। फिर क्या हुआ? हज़रत सैयदना मूसा कलीम अल्लाह ने इनको तौरात अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई, ले लो, अमल करो। इन्होंने इनकार कर दिया था। फिर सैयदना मूसा कलीम अल्लाह 70 बंदे लेके गए थे। उनका जो हश्र वो कुरान करीम में है, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, वक्त ज़्यादा सर्फ हो जाएगा। और फिर जब हज़रत सैयदना मूसा कलीम अल्लाह ने इनके लिए सारी आसानियाँ वहाँ पहुँचा दी, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि कौम अमालका के साथ लड़ाई करनी है। वो बड़े सरकश हैं, नाफरमान हैं, उनकी सरकोबी करनी है। तो हज़रत सैयदना मूसा कलीम अल्लाह अपनी कौम को कहने लगे, कौम अमालका एक कौम है, वो अल्लाह ताला के नाफरमान है, ज़मीन में बड़ी सरकशी करते हैं, हमने उनको ठीक करना है, यानी उनकी कुछ मुरम्मत करनी है, उनसे जंग करनी है। मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि जब तुम वहाँ जाओगे तो फतह और नुसरत तुम्हारे कदम चूम लेगी, तुम्हें लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, कामयाब हो जाओगे। तो कौम ने हज़रत मूसा कलीम अल्लाह पर यकीन नहीं किया। कौम ने मूसा कलीम अल्लाह पर यकीन नहीं, यहूदियों ने, इन ईसाइयों ने, ईसाई भी बनी इसराइली है, यहूदी भी बनी इसराइली है, इन यहूदो नसारा ने अपने नबी पर यकीन नहीं किया। कह रहे कि हम नहीं मानते तेरी बात, हम खुद देखेंगे। कबीले कितने थे? 12। हर कबीले से 6-6 बंदे मुंतखब कर लिए कि जाओ जाके तहकीक करके आओ। आज भी उन्हें किसी कबीले से था जो कौम अमाल का है। सऊदिया के तबूक की जानब आजकल वहाँ जाने की इजाज़त है, टिकट लगा हुआ है। वहाँ पहाड़ों में बने हुए बड़े बड़े मकानात नज़र आते हैं, इस कौम के मकानात हैं, यही वो इलाका था। बहरहाल मैं कह रहा था कि कौमी अमालका के साथ जंग करने के लिए जाना था। हज़रत सैयदना मूसा कलीम अल्लाह ने फरमाया वहाँ जाना है और बेफिक्र हो जाओ, तुम में कोई भी किसी का नुकसान नहीं कर सकेगा, कामयाबी और कामरानी तुम्हारे मुकद्दर कदम चूम लेगी, आओ तुम्हारा मुकद्दर है कामयाबी, मेरी बात मान लो। लेकिन कौम ने क्या कहा? ए मूसा तेरी बात हम नहीं मानते। इन बनी इसराइल ने अपने नबी की बात मानने से इनकार, हम खुद तहकीक करेंगे। अपने नुमाइंदे भेजे, नुमाइंदे कुल कितने बने? 72। 12 कबीले थे, हर कबीले से 6-6 बंदे मुंतखब किए, कुल कितने हो गए? 72। इनमें 2 बंदे हज़रत यूशा बिन नून और कालब बिन युकन्ना, ये 2 बंदे ऐसे थे कि जो मूसा कलीम अल्लाह पर सही यकीन रखने वाले थे, बाकी कोई सही यकीन रखने वाला नहीं था। जब ये 72 बंदे वापस आए तो कौम ने पूछा बताओ वो लोग कैसे हैं? 70 अफराद कहा ना 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 लड़ाई ना करना, बड़े ऊंचे लंबे जवान है, तुम्हें कुचल के रख देंगे, वो तुम्हें मुट्ठी में मरोड़ देंगे, उनका मुकाबला ना करना। कालब बिन युकन्ना और यूशा बिन नून कहने लगे नहीं नहीं कोई फिक्र ना करो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। माज़ अल्लाह ताला तुम कहने लगे तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम दोनों तो अक्लमंद नहीं हो, ये अक्लमंद है, सच बता रहे हैं। और फिर उन्होंने मूसा कलीम अल्लाह को जवाब क्या दिया? मूसा फरमा गया आओ चलें, कालब बिन युकन्ना यूशा बिन नून तैयार हैं, आओ चलें, सारे चलें। तो उनका जवाब क्या था? कुरान करीम गवाही देता है, उन्होंने क्या कहा था? फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, मूसा तू चला जा, तेरा रब चला जाए, दोनों जाके लड़ाई करो। इन्ना हुना कायदुन, हम तो यहाँ बैठे नहीं जाएंगे।
ایمان سے بتائیے اپنے نبی کے ساتھ زیادتی کی کہ نہیں؟ انہوں نے دھوکہ کیا کہ نہیں؟ نبی سامنے نظر آ رہے ہیں، ہے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، پھر تم کس بات کی مولی ہو؟ تم اسرائیل پر اعتماد کیے بیٹھے ہو، تم ٹرمپ پر اعتماد کیے بیٹھے، تم کس بات کی مولی ہو؟ تم عقل کے اندھے ہو اگر ان پر یقین کرتے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا کہ ہم جنگ بند کر دیں گے، اپنے معاہدے پہ عمل کیا؟ بار بار فلسطینیوں کو شہید کرتے ہیں۔ کیا خبیث ٹرمپ جس سے ذمہ داری اٹھائی تھی وہ اسرائیل کے خلاف ہوا؟ اس کا حمیتی ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر تم بے وقوف ہو، تم عقل مند نہیں ہو۔ کیا تمہارا قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ قرآن پاک نے بتا دیا ان کی خصلت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ پھر دیکھیے رب کائنات جل وعلا کی شان بے نیازی دیکھیے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو سزا دے دی، اور سزا بھی موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پہ دی۔ میدان تیہ ایک بہت بڑا میدان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں ان کو قید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا، سب کچھ کرنے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ اس میدان کے گرد گرد کوئی چار دیواری نہیں بنوائی اللہ نے، کوئی دروازہ نہیں لگوایا، بس ایک میدان تھا، اس میدان سے یہ باہر نہیں جا سکتے تھے، سمجھی اندھے ہو جاتے تھے، جو بھی ہو جاتا تھا اس میدان سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ شدت کی دھوپ اور رات کو اندھیرا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، سخت بے چین ہو گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں کہ جی ہم تو مارے گئے، تو وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے، ہیں تو اسرائیلی، ہیں تو بنی اسرائیل سے، لیکن اللہ کے نبی سارے ایک جیسے تو نہیں ہے نا، اللہ کے نبی ہیں۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑائے، مولا میری قوم تو، میری امت تو دھوپ میں جل کے مر جائے گی، ان کے پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے۔ چل ٹھیک ہے مولا تعالیٰ ان کو قید تو کر دے، مگر ان کے لیے کچھ انتظام تو فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کی گزارش پر بادل کو بھیج دیا۔ میرا اللہ فرماتا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، پہلا پارہ ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اس وقت کو یاد کرو، ہم نے بادل کو سائبان کے طور پر تمہاری اوپر مسلط فرما دیا تھا۔ دن کا وقت ہوتا تو بادل آ جاتا، گہرا بادل آ جاتا، دھوپ نہ ستاتی، خنک اور ٹھنڈی ہوا چلتی، سارا دن یہ بادل کے سائے میں رہتے۔ شام کو آسمان صاف ہو جاتا، چاند ستارے نظر آتے، موسیٰ کلیم اللہ کا مینارہ نہ عصا درمیان میں گاڑ دیا جاتا، وہ مینارہ نور بن کے پورا میدان روشن و تاباں ہو جاتا۔ رات کو ان کے لیے روشنی کا انتظام بھی کر دیا، اور دن کو سائے کا انتظام بھی۔ اب باقی کیا رہ گیا تھا؟ کھانا پینا۔ ربی کی فرماتا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ، ہم نے من اور سلوہ نازل کیا، یعنی بھنا ہوا گوشت اور سویٹ ڈش، میٹھا کھانا، یہ دونوں صبح و شام اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو عطا فرمانے لگا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کو فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم پر کتنا کرم کیا ہے، اب میری نافرمانی نہ کرنا۔ کتنا کرم کیا دیکھو تو صحیح، آسمان سے، یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا، بھی نبی کا کتنا ایک دن کا معجزہ نہیں، 40 سال تک آسمان سے کھانا ہوتا رہا، نمکین بھی اور میٹھا بھی، جتنا جس کا جی چاہے کھائے، کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کو فرمایا ہاں یاد رکھو جتنا جی چاہے کھا لینا، لیکن جمع نہ کرنا، کل کے لیے نہ رکھنا۔ روزانہ تازہ ملتا تھا نا، صبح بھی تازہ ملتا تھا، شام کو بھی تازہ ملتا تھا، بھی رکھنا کس کے لیے تھا؟ گھر تے تھے نہیں، بیوی بچوں کے لیے آدمی جمع کرتے ہیں نا، یہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں۔ بچے تو اتنا عرصہ پیدا ہی نہیں ہوئے، نہ کپڑے میلے ہوئے، نہ ناخن بڑے، نہ بال بڑے، ان کے لیے تو آسانیاں بہت زیادہ تھی۔ صبح شام تازہ کھانا مل جاتا، گرما گرم کھاؤ، جیسا کھانا چاہو، جتنا چاہو کھاؤ، جمع نہ کرنا۔ ان بدبختوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، جو جمع کیا وہ سارا سڑ گیا،
میرے نبی فرماتے کہ اگر بنی اسرائیل والے من و سلوہ جمع نہ کرتے تو قیامت تک کھانا خراب نہ ہوتا. یہ ان کی بدبختی کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہوا ہے. اور تم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ ان یہود و نصارہ کے پیچھے. کہتے ہو یہ وفا کریں گے تمہارے ساتھ، اور یہ کبھی بھی انہوں نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی، تم کس بات کی مولی ہو؟ 40 سال اس سرام و سکون کے گزر گئے، اور پھر انہوں نے اکٹھے ہو کے موسیٰ کلیم اللہ سے کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد. اور یہ بھی جانیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کے لیے پانی بھی مانگا تھا، من اور سلوہ تو آ گیا نا، پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ ان اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا پہاڑ پر مارو. آپ نے عصا مارا تو فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا، تو پہاڑ سے پانی کے 12 چشمے بہ نکلے. کتنے چشمے نکلے؟ اچھا، پتن ہماری زبان میں کس جگہ کو کہتے ہیں؟ گھاٹ. اردو میں اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ مراد کیا ہوتے ہیں؟ جہاں سے پانی پینے اور بھرنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے. اب جاتے نہر پر جائے نا، سوئے پہ جاتے ہو نا، تو ہر جگہ سے تو پانی لینا مشکل ہوتا ہے نا. ایک جگہ تھوڑی سلو بنا دی جاتی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ سوئے میں، نہر میں، دریا میں اترا جا سکے، پانی بھرا جا سکے. اس کو پتن یا گھاٹ کہتے ہیں. پاک پتن کیا بنا؟ ایک جگہ کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے. دریا پر جو گھاٹ بنا ہوا تھا جہاں سے لوگ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیتے تھے، خود بھی پانی بھر کے لاتے تھے. ارد گرد کا سارا علاقہ ایک گھاٹ سے پانی پیتا تھا، یعنی ایک پتن سے پانی پیتا تھا. بنی اسرائیل کے یہ 12 قبیلے ایک پتن سے پانی نہیں پی سکے. کتنے چشمے پھوٹے تھے؟ 12 چشمے پھوٹے تھے. من حسنتا عشرتا عینا قد علم کل اناس مشربہم. ہر قبیلے نے اپنا اپنا جو الگ الگ چشمہ موسیٰ نے بتا دیا، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے. الگ الگ ایک گھاٹ سے یہ پانی بھی نہیں پی سکتے تھے. اور تم کس بات کی بولی ہو تمہارے ساتھ وفا کریں گے؟ تم کس بات کی بولی ہو؟ جب تک ان پہ کوئی مصیبت نہیں آتی اس وقت تک یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں. مصیبت آتی ہے تو پھر سارے اکٹھے ہو کے اپنے دشمن کے خلاف لڑائی کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو مثال دے کے سمجھا چکا ہوں، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. جب فرعون کی مصیبت ان پر مسلط تھی تو کیا تھا بھلا؟ سارے اکٹھے بھی تھے، فرعون کو رب نہیں مانا، لیکن جب آسانی ہوگی تو بچڑے کو رب مان لیا. پھر لڑائی کرنے لگے. ان کے لیے چشمے الگ الگ، ان کے لیے راستے الگ الگ. انہوں نے کہا کہ موسیٰ 40 سال ہو گئے ہیں ایک طرح کا کھانا کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے ہیں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اپنے رب سے دعا کر زمین سے ہمارے لیے پیداوار من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ساگ، پات، لہسن، پیاز، مسور، یہ دالیں اگائے، ہم تو وہ کھائیں گے. موسیٰ کلیم اللہ فرمایا عقل کے اندھو، محنت کرو گے، مشقت کرو گے، راتوں کو پانی لگاؤ گے، کھیتوں میں گوڈی کرو گے، ہل چلاؤ گے، دھوپ میں جلو گے، مرو گے، مشقت کرو گے، یہ مزے کا کھانا تمہیں مل رہا ہے، یہ کھاؤ گا؟ نہیں نہیں، ہم نہیں کھائیں گے، بس بس بہت ہو گیا، ہم ہمارا جی بس اکتا گیا، ہم نہیں کھائیں گے. حالانکہ جیسا چاہتے تھے ویسا مزہ آتا تھا. اللہ کی قدرت ہے، جیسا چاہتے تھے ویسا مزہ آتا تھا. میں تم جو چاہتے ہو ویسے ہی ہو جاتا ہے، ایسے نہ کرو. کہ نہیں 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 اے موسیٰ ہم نہیں ایسے کریں گے. تو رب کریم فرمایا چلو ٹھیک ہے اے موسیٰ، اگر یہ چاہتے ہیں نا تو ان کو کہہ دو مصر میں داخل ہو جائیں. انہوں نے قصور کیا. بھلا کون کون سے قصور کیے تھے؟
میں دہرا دیتا ہوں، بچڑے کو رب مانا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کے آئے تو انکار کر دیا کہ ہم تجھ پر یقین نہیں لائیں گے۔ جب آپ نے ان کو لڑائی کے لیے کہا تو انکار کر دیا، ہم لڑائی تو چلا جا، تیرا رب چلا جائے۔ یہی وہ چیز میدان بدر میں صحابہ نے عرض کی تھی، جب میرے نبی نے فرمایا تھا تمہارے پاس تو اسلحہ ہے ہی نہیں، مد مقابل کفار ہیں۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی، اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کا دن نعرہ اللہ اکبر میں۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے لڑ جائیں، سنان و نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ اللہ کے نبی حکم تو دیجئے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے تم چلے جاؤ، تمہارا رب چلے جاؤ، ہم اپنے آپ کو آپ کے قدموں پر نچھاور کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ قصور کیے تھے نا، جن بڑے بڑے قصوروں کا میں نے ذکر کیا، چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے ہیں نا، بڑے بڑے یہ قصور جن کا ذکر قرآن کریم میں یہ قصور کیے تھے، حضرت موسیٰ کے وعدہ کیا مولا تعالیٰ چل ان کو معاف کر دے۔ رب کریم فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں۔ فادخلوا الباب فقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، پہلا ہی پارہ ہے۔ رب کی فرماتے ان کو کہہ دو دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدہ سر جھکائے ہوئے سجدہ کا، وقولوا حطۃ، یہ کہتے ہوئے میں معافی مل جائے، نغفر لکم ذنوبکم، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، وسنزید المحسنین، جو تم میں نیکی کرے گا نا اس کے درجے بہت بلند کر دوں گا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے کو کیا حکم دیا، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ کہاں تھے؟ ان میں موجود تھے، موسیٰ کلیم اللہ ان میں موجود تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ فرمایا آؤ میری معیت میں، دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ کس طرح داخل ہو جاؤ؟ سجدہ کرتے مراد سر جھکانا ہے، ورنہ سجدہ کر کے چلا نہیں جاتا نا، مراد کیا ہے؟ سر جھکا کر، آنکھیں نیچی کر کے سر جھکا کر داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، حطۃ کہہ دو داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا نغفر لکم ذنوبکم، میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور نیکوکاروں کو اس سے بھی اضافہ عطا فرما دوں گا۔ یہ قوم داخل تو ہی دروازے میں، مگر کس طرح؟ بیٹھ کر نا ٹانگیں آگے کر لی، پاؤں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، کہنے لگے حطۃ، گندم مل جائے، گندم مل جائے، گندم مل جائے، کڑک مل جائے۔ رب نے کیا کہا تھا؟ کیا مانگو؟ معافی۔ رب نے کیا کہا تھا؟ معافی مانگو۔ انہوں نے کیا کہا؟ کڑک مل جائے۔ رب نے کہا تھا کہو معافی مل جائے، انہوں نے کیا کہا؟ کتنے گستاخ ہیں، انہوں نے اپنے نبی سے یہ بے وفائی کی ہے، تو کس بات کی بولی ہے کہ تیرے ساتھ یہ وفا کریں گے؟ اگر تو ان پر یقین کیے بیٹھا نہیں یہ وفا کریں گے تو پھر تو بے وقوف ہے، تو نے قرآن پاک کا صحیح مطالعہ نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، پھر اس وقت سے لے کے آج تک وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اگرچہ دوسرے لوگ بھی کھیتی باڑی کر رہے ہیں مگر ان پہ خاص کرم تھا۔ اب وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو کیا وہ وفا کریں گے تمہارے ساتھ؟ کبھی بھی وفا نہیں کریں گے، کبھی بھی وفا نہیں کریں گے۔ ربی کی فرماتا ہے فباؤ بغضب من اللہ، میں نے انہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بنا دی۔ یہودی کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، سیر سے مراد کیا ہے؟ پیٹ بھرنا، رج جانا۔ یہودی کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہو پھر بھی اس کی عادت میں کمینگی پائی جائے گی، پھر بھی وہ کمینہ ہوگا، یہ کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے ہاں جو دعا ہے نا، ہم ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، یہودیوں کے دعا لو یولف الف سنہ، تم 1000 سال جیتے رہو۔ یہ زندگی سے بڑی محبت کرتے ہیں، لمبی لمبی زندگی چاہتے ہیں اور بے وفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ساتھ۔
रब्बी कायनात जल्ल वाला ने इनको जिल्लत और रसवाई इनका मुकद्दर क्यों बनाया? वदुरिबत अलैहिमुल जिल्लत वल मस्कना ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, अल्लाह ने इन पर गज़ब किया इसलिए कि वबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, इन पर गज़ब पे गज़ब फरमाया इसलिए कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। वयक़्तुलून नबिय्यीना बिग़ैरि हक़, ये नबियों को बिला वजह शहीद करते थे। एक तो कसूर होते हैं ना कि इनकी नज़र में नबी ने कोई कसूर किया, कोई भी कसूर इनकी नज़र में नहीं था, फिर भी नबी को शौकिया तौर पर शहीद कर देते थे। और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इमाम सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तफसीर मज़र भी नकल किया, हदीस बारका है, हजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने बदबख्तों को हलाक करें, एक वक़्त में 300 से ज़्यादा नबियों को शहीद कर दिया था इन्होंने। कितने बड़े जालिम हैं। अगर मुसलमानों को शहीद करते हैं तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, बड़ी बात नहीं, ये तो नबियों को शहीद कर दिया, अपने नबियों को शहीद कर दिया। तुम इनके साथ उम्मीद वफा लगाए बैठे हो, ये तुम्हारे साथ वफा करेंगे? कभी भी वफा नहीं करेंगे। आपका जी चाहे तो आप सर्च करें, बड़ी आसानी है आजकल, नेट पर तहरीर करें कि अफ़गान का सिलसिला नस्ब किन से मिलता है। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, आप सर्च करें कश्मीरियों का सिलसिला नस्ब किन से मिलता है, आपको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान का सिलसिला नस्ब भी बनी इसराइल से मिलता है। ये कभी आपसे वफा नहीं करेंगे, अफ़गानिस्तान वाले कभी भी आपसे वफा, आप जानते हैं जो समझदार बड़े बूढ़े उनके इल्म में है, पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद कर लिया इनकी हमायत करके। जब इन पे हमला हुआ था रशिया ने, पाकिस्तान ने अपनी सरहदें खोल दी, इनकी मेहमानदारी की, अपने यहाँ इनको जगह दी, अपने सारे वसाइल इनके लिए पेश कर दिए। और ये आज पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं? कल तक क्या कर रहे थे? भारत के साथ हमायत करते हैं और पाकिस्तान से दहशतगर्दी करते हैं। ये कभी भी तुमसे वफा नहीं करेंगे। जो बंदा अफगानियों पर यकीन करेगा वो अकल का अंधा है, उससे कुरान पाक का मुताला किया ही नहीं है। कश्मीरियों की भी यही हालत है। कश्मीर की बाज़ अक़वाम बनी इसराइल हैं, बल्कि मिर्ज़ाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहते, चूँकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल वालों को साथ लेके कश्मीर में आ गए थे, उनकी कब्र कश्मीर में है। ये झूठ बोलते हैं मिर्ज़ाई, ऐसे है नहीं, लेकिन बनी इसराइल वाले कश्मीर में ज़रूर आए थे। आप नेट पर सर्च करें, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कश्मीरी ये भी इसराइली हैं। और अफ़गानिस्तान वाले, इनके अक्सर कबाइल बनी इसराइल वाले हैं। ये कोई भी ईमान वालों से वफा करने वाला नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह, यानी सवाए उनके कि जिनको अल्लाह ताला चाहे। और ये बहुत थोड़े हैं, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि उन 12 कबीलों के 72 अफराद में से वफा करने वाले कितने थे? 2, यानी 2 थे वफा करने वाले 72 अफराद में। इसलिए सारे एक जैसे तो नहीं हैं, वफा करने वाले हैं, लेकिन वफा करने वालों की तादाद बड़ी कलील है। जिसको तुम कह सकते हो आटे में नमक, कि वफा करने वालों की तादाद बड़ी कलील है और बाकी सारे के सारे अपने मोहसिन के साथ बेवफाई करने वाले हैं, वफा करने वाले नहीं हैं। उनके से वफा की उम्मीद लगाने वाला क्या है? बेवकूफ़ है। उसने कुरान पाक का डीपली गहराई के साथ मुताला किया ही नहीं है। अगर वो कुरान पाक का सही, जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि इब्न अब्बास फरमाते हैं मैं कुरान का मुताला करूँगा तो गहराई के साथ, काश कुरान पाक का सही मुताला किया होता तो उनको पता चलता ये इस लायक नहीं है कि इनके साथ नरमी की जाए या इन पर एतमाद करके अपने आप को बेपरवाह कर लिया जाए। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की तारीख़ है, इन्होंने कभी भी वफा नहीं की है, अफ़गानिस्तान वालों ने कभी भी वफा नहीं की है, और यहूदियों ने, इसराइल वालों ने कभी भी वफा नहीं की है। अमेरिका में है ना, इन ईसाइयों ने कभी भी वफा नहीं की है। मेरे नबी फरमाते ईमान वाला एक सौराख से 2 बार नहीं डसा जाता, यानी एक बार डस लिया जाए ना फिर वो मोहतात हो जाता है। अफसोस कि हम मोहतात नहीं हो रहे।
ہم محتاط ہیں نہیں ہو رہے. دیکھیے ہے تو کافر، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. چائنا والے مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ جی امریکہ والے مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ چائنا والے کافر ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ وفا کرتے ہیں. امریکہ بھی وفا کرتے ہیں، اسرائیل بھی وفا کرتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کبھی بھی وفا نہیں کریں گے. یہ ان کے آباء و اجداد سے ان کو ورثہ میں دھوکہ اور جھوٹ ملا ہے. بہت تھوڑے ہیں جو صراط مستقیم پہ ہوں گے، وگرنہ نہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں اپنے کریم آقا کے ارشادات عالیہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.